جی ناظرین السلام علیکم۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے لاہور میں آل پاکستان وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اگر شیروں کی فوج کا سپہ سالار گیدڑ ہو تو پھر فوج کیا کر سکتی ہے، کس طرح چلے گی۔ اور ظاہر ہے موجودہ سیاسی تناظر میں ہمیں بالکل پتہ چل رہا ہے عمران خان کس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان یہ جو گیدڑ والی تانا ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کو دے رہے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، کوئی دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، نیوٹرل ہو گئی بھی ہے فوج۔ تو یہ نیوٹرل والوں کو تانے دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کو اس طرح کی فوج کی عادت نہیں ہے، تو یہ جو عمران خان ہر جلسے میں ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں، ذرا سی پھر ڈانٹ پڑتی ہے تو یہ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈیلی کی خبریں کریں کہ شوکت ترین کے خلاف کیا مقدمہ ہوا اور احسن اقبال کو نیب نے جو ہے بے گناہ قرار دے دیا، یہ ساری باتیں تو آپ سن ہی لیں گے۔ آج ایک سنجیدہ بحث کرتے ہیں، اور وہ سنجیدہ بحث جو ہے عمران خان کا کرنٹ بیانیہ کیا ہے، وہ اس مقام تک کیوں پہنچے، اس پہ جو ماضی میں ادارہ جس طرح ریئیکٹ کرتا تھا اس طرح ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، ریسنٹ پاسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فوج کے ادارے کو بہت ڈینٹ پڑا ہے، there is no doubt about it، اور ابھی پڑے گا، 29 نومبر تک یہ ڈینٹ بڑھتا جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا ریسنٹ پاس کو میں جنرل ایوب خان اور ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے زمانے تک نہیں جاؤں گا، میں اس کو ریسنٹ پاس تک ہی رکھوں گا، کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کا فائدہ عمران خان کس طرح اٹھا رہے ہیں، کس طرح فوج کو انہوں نے بیک فٹ پہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بیک فٹ پہ ہونے کے بعد اب وہ کس طرح معاملات کو لے کر چلانا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں سیاستدانوں کے لیے درست قدم کیا ہے اور فوج کے لیے، ادارے کے لیے درست چیز کیا ہوگی، تو اس ساری چیزوں پر ذرا ڈیٹیل گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور ڈیٹیل گفتگو کرنے میں اگر آپ کے پاس یوٹیوب کا فورم ہے تو ٹائم کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس پہ ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو پتہ ہے عمران خان صاحب چاہے کتنا بھی کہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں نہیں پڑھا اور میں اپنے قدموں پر چل کر آیا ہوں، عمران خان کا سارا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ فوج نہیں بنایا۔ جنرل حمید گل سے سوچ لیجئے، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، کوئی بھی شخص بات کرے تو وہ سارے لوگ عمران خان کی پرورش کرتے رہے، بقول پرویز الہی ان کی نیپیاں بدلتے رہے، اور عمران خان ایک سیٹ والے بندے تھے، وہ بھی جنرل مشرف نے انہیں دلوائی تھی۔ اس کے بعد اچانک ان کا پرسونا ڈیولپ کیا گیا، میڈیا کو حکم ہوا اور پھر عمران خان کا ایک کرزما کریٹ کیا گیا۔ اچھا، عمران خان نے ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ دغا کیا ہے، تو یہ بات انہیں سمجھ آنی چاہیے تھی جو اس فتنے کو اس لیول تک لے کے جا رہے تھے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ 2018 سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں۔ 2018 سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 2018 سے پہلے عمران خان کا ایک اور اینگل ہم نے دیکھا جو 2014 کے دھرنے سے شروع ہوا، جہاں پر خان صاحب نے کوئی گالی نہیں چھوڑی تھی۔ پھر اس کے بعد طاہر القادری سے ان کا ملاپ کس طرح ہوا، 126 دن کس طرح بیٹھے رہے، اے پی ایس کا سانحہ ہوا، پھر خان صاحب اٹھ کر وہاں سے گئے، پھر لانگ مارچ کی دھمکی دی گئی، اور اتنی ہم نے اس وقت پہلی دفعہ یہ سننا شروع کیا، یہ چور زرداری، یہ ڈاکو نواز شریف، اور پھر اس کی میڈیا پہ بڑے پیمانے پہ پروجیکشن کی گئی، اور پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے پولیٹیکل منورنگ کی گئی اور اداروں نے کی گئی۔ اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہے، کوئی اس سے بچنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا، تو وہ بات غلط کرتا ہے۔
پولیٹیکل منورنگ کی گئی. شاید یہ بغض نواز شریف میں کی گئی تھی اور سمجھا جا رہا تھا کہ ایک آصف زرداری اور نواز شریف ان کے درمیان ایک تھرڈ آپشن ہونی چاہیے. اس تھرڈ آپشن کو حکومت میں لانا تھا. پروجیکٹ عمران خان لانچ کر دیا گیا. اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کے اندر باقی سیاسی قوتوں کو مسلنے اور کچلنے کا پورا اہتمام کیا گیا. جیسے مریم نواز شریف کی گرفتاری، عدالتیں بھی اس میں بالکل شامل تھیں. عدالتیں بھی شامل تھیں، سول بیوروکریسی بھی اس میں شامل تھی اور سب نے مل کر ایک منزل حاصل کی، پروجیکٹ عمران خان. اور پروجیکٹ عمران خان میں بھی اتنا کچھ میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے بعد بھی اگر پروجیکٹ عمران خان کو اتنی سیٹیں نہیں ملنی تھی. پھر سیٹوں پر بات کی گئی، پھر جی ڈی اے جیسے گروپ بنائے گئے، پھر اور معاملات طے کیے گئے، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کو دبایا گیا اور پوری طرح فوج اس میں انوالو تھی. آصف غفور صاحب کی آپ ساری ٹویٹس دیکھ لیں، وہ ادارہ پوری طرح شامل تھا. اور اس کے بعد پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ اتنا سکسیسفل ہوا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا وزیر اعظم بنتے ہوئے. اور وہ لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اس الیکشن والے دن تھا ایک ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن میں اور مجھے پورا یقین تھا کہ عمران خان نہیں جیت سکتے. لیکن آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا اور 35-40 سیٹوں کا فرق ڈالا گیا جو کہ بہت بڑا فرق تھا. کہیں ووٹنگ سلو کی گئی. یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا. یہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا. عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے کیا گیا اور اس میں بھرپور طریقے سے ادارے کی شمولیت تھی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پروجیکٹ عمران خان تو سکسیسفل ہو گیا. اب عمران خان کو حکومت نہیں کرنی آتی تھی تو کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم سکھائیں گے حکومت کرنا. فائنینسز نہیں ہیں، ہم فائنینسز ارینج کر دیں گے. خارجہ تعلقات ہم دورے کر لیں گے. آپ بیٹھیں حکومت کریں کہ اگر سینٹ میں بندے کم ہیں تو سینٹ میں ہم بندے لے آئیں گے. اجلاس میں بندے کم ہیں، اجلاس میں ہم کروا دیں گے. صدر مملکت آپ کی پسند کا ہوگا. سب کچھ اپنی مرضی سے انہیں کرنے دیا اور پورا زور لگایا گیا کہ عمران خان پروجیکٹ سکسیسفل کیا جائے. میڈیا کے حوالے سے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ود ان دا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا، اپنے ادارے کے لوگوں کو، کہ اور ہر سطح پر ٹاپ لیول پہ ضروری نہیں کہ یہ باتیں کی ہوں، لیکن ایک میسج اکراس دا بورڈ دیا گیا کہ یہ بڑا سکسیسفل پروجیکٹ ہے اور جو عمران خان باتیں کر رہا ہے وہ باتیں تو صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی قیادت کی یہی سوچ تھی اور انہوں نے پروجیکٹ عمران خان اپنی سوچ کے تحت لانچ کیا تھا. اب وزیر اعظم بھی بن گئے، باقی سیاستدان بھی مارے کھاتے رہے، لیکن عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا. بھئی اگر کوئی آپ کو سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے ہو کر گزرے ہیں، یہ یاد رکھیے، ساروں نے وہی سبق سیکھا ہوا ہے. نواز شریف ہوں، بے نظیر ہوں، بھٹو ہوں، پرویز الہی ہوں، آصف زرداری ہوں، سب نے وہی سبق سیکھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کو امور حکومت آ جاتی ہے، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں اس سیٹ پر بٹھا دیا گیا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کس طرح کرنا ہے، اب ہم نے اپنے ووٹ بینک کو ترویج کس طرح دینی ہے، اب ہم نے اپنی سیاست کو کس طرح قائم رکھنا ہے. عمران خان صاحب نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم نہیں، آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن ہیں اور وہ جو ہدایات ملتی تھی وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے تھے. نہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی کوئی تنظیم کی، نہ ہی اکانومی پہ کوئی توجہ دی. ان کی گفتگو صرف جھوٹ، الزام، اور وہ جو وزیر اعظم بن کے بھی انہوں نے وہ ساری تقریریں کی جو اپوزیشن لیڈر کرتا تھا اور وہ سب کچھ انہوں نے کیا اور اس کے بعد کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. ایک سٹیج ایسی آئی، اب یہ ایزمپشنز ہیں ہمارا خیال اور اس کا کئی دفعہ اظہار بھی ہو چکا ہے، خیر اتنی ایزمپشن بھی نہیں ہے. ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیا گیا، اس وجہ سے نہیں
کہ عمران خان کی شکل سے نفرت ہو گئی، اس وجہ سے کہ اس پروجیکٹ سے پھر پاکستان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جتنی سپورٹ عمران خان کی جا رہی تھی اس کے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے تھے، عمران خان نے 1 ٹکے کا بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ لیکن اس دوران ادارے کے اندر باہر لوگوں کو یہی میسیج جاتا رہا کہ آپ نے پروجیکٹ عمران خان بہرحال بہت اچھا پروجیکٹ ہے، باقی سارے سیاستدان چور ڈاکو اور کرپٹ ہیں، اور اس لیے آپ اس پروجیکٹ کو ساتھ چلنا۔ ایک طرف میڈیا کی یلغار تھی، میڈیا میں ایک ایک چیز مینیج کرنی تھی۔ خان صاحب کے جو جلسے ہوتے تھے اس کے اندر کرین کون سی لگنی تھی، بیک گراؤنڈ میوزک کون سا آنا تھا، ترانہ کون سا بجنا تھا، رقص کرتے ہوئے بچوں کی تصویریں کس ٹائم دکھانی تھی، کسی بوڑھے آدمی کو درخت پر چڑھتے ہوئے تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر، ایوری تھنگ واز مینیجڈ۔ اچھا، اب ایک تو ود ان دا انسٹیٹیوشن لوگوں کے ذہن اوپر سے انسٹرکشن آ رہی تھی کہ نہیں نہیں بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، دیکھیں وہ چور نواز شریف اور زرداری تو نہیں رہے، اور ٹھیک ہے سیکھ جائے گا، اچھا کام کرے گا، تو آپ اچھا وہاں پہ اوپر سے انسٹرکشن آئے تو وہ تو بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا بہت اہم ہوتا ہے، وہ تو ادارہ ہی ڈسپلن پر قائم ہے۔ دوسری طرف یلغار تھی میڈیا کی، میڈیا سے 5-6 سال ایک ہی طرح کا میسج چلا ہے، اور وہ میسج اس تواتر سے چلا، اس کے اندر ہم نے کیسے کیسے لوگ جنہیں اردو بولنا تک نہیں آتی، 2 لائنیں لکھ نہیں سکتے، ان کو بھی اس معاشرے کا سیلیبریٹی صحافی بنا دیا، اور وہ سیلیبریٹی صحافی بن کے جو مرضی کرتے رہے، کسی نے انہیں نہیں روکا۔ بس شرط یہ تھی کہ عمران خان کی تعریف کا کوئی پہلو نکال دیں۔ جب عمران خان کوئی بہت بڑی بونگی مارتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں عمران خان جو ہے وہ ٹیم اچھی نہیں ہے لیکن بندہ تو کرپٹ نہیں ہے نا، تو یہ میسج باقاعدہ۔ پھر دفاعی تجزیہ کار تھے، وہ بھی اس چیز کو ہیمپر کرتے رہتے تھے، تو لوگوں کے ایک تو یوتھ، چونکہ بچے جو ہوتے ہیں 18 سے 25 سال کی، ان کی نالج شیلو ہوتی ہے، انہیں تجربہ اتنا نہیں ہوتا، تو یہ جو سوشل میڈیا کی نالج ان کے لیے کافی ہوتی ہے، تو وہ اس نالج سے متاثر ہوئے۔ دوسرا، انسٹیٹیوشن کے اندر بھی مسلسل یہ میسج جاتا رہا کہ بھئی پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ سکسیسفل اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھا۔ تو ظاہر ہے جو وہ وہاں تو اوپر سے کوئی آدمی کہے تو نیچے ہلکی سی بات کہے تو نیچے آتے آتے تک تو وہ بڑا سخت آرڈر بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اس میں ایڈ کرتا جاتا ہے، تو وہ فیملیز کا، گھر والوں کا، سب کا یہ وتیرہ بن گیا، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم نے اس کے ساتھ ہی رہنا۔ پھر جب فوج کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پروجیکٹ عمران خان شٹ ڈاؤن کرنے کا سوچا، اور کہا تو ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ آئینی جمہوری طریقے سے قانونی طور پر عمران خان کو ہٹایا گیا، لیکن اگر اس کے اندر مداخلت نہ ہوتی تو کبھی بھی نہیں اتحادی جماعتیں ساتھ مل سکتی تھی۔ اتحادی جماعتیں عمران خان صاحب سے نالاں ضرور تھیں، لیکن وہ حکم پہ چلنے والے لوگ ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں، تو انہیں حکم ملا یا توقع ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ بہرحال ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر وہ نہیں چل سکتے تھے، تو وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اور پھر ادارے کی جانب سے ایک یو ٹرن لیا گیا۔ یہ یو ٹرن جو ہے ابرپٹ تھا، یہ سٹل نہیں تھا، یہ گریجول نہیں تھا، جس طرح پہلے لوگوں کے ذہن بنائے گئے تھے اس طرح نہیں تھا۔ یہ اچانک ہی خیال آیا کہ یہ تو ملک برباد کر کے چھوڑے گا، تو اب اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ آسان ہے۔ پولیٹیکل جماعتوں نے اپنی سٹرگل کر کے دیکھ لی اور اس عرصے میں بڑی ماریں کھائیں، اور وہ ساری ماریں جو ہیں وہ سمر آور اس وقت ہوئیں جب عمران خان صاحب کا یو ٹرن۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ عمران خان تو منظر عام سے ہٹ گیا، 70% پاکستان پر ان کی حکومت ہے، KPK پنجاب GB کشمیر میں ان کی حکومت ہے، صرف وفاق سے وہ منظر سے ہٹے ہیں۔ اب اس میں آگے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو نریٹو تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی ہے، جو میڈیا کے تھرو اور جو ہائی کمان کے تھرو سپوزڈلی
لوگوں تک پہنچا اور جس پر یو ٹرن لیا گیا، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھا۔ لوگ ابرپٹ چینج یا ریڈیکل چینجز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمیشہ سٹل چینجز سیپ ان کرتی ہیں لوگوں کے اندر گریجولی۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہوگی۔ کل جو ہیں عمران خان صاحب آپ کے شہزادے تھے، آپ کی آنکھ کا تارا تھے، آج اچانک آپ نے اس کی سپورٹ ختم کر دی ہے، اور لوگوں کو حیرت بھی ہوئی۔ اور جنہوں نے حکم ماننا تھا انہوں نے تو حکم ماننا تھا، لیکن جنہوں نے جو کنونس ہو چکے تھے، آپ کا ذہن مثلا آپ کا ذہن کنونس ہے کہ یہ فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، کوئی آپ کو اب لاکھ بتائے کہ اس چیز کے کھانے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ نہیں کھائیں گے، تو وہ کنونس ہو چکے ہیں 5 سال تک 6 سال تک میڈیا کی ہیمپنگ سے، اور وہ ان کے پاس، ان بیچاروں کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نعرے مارتے رہے نواز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، عمران خان کی واہیات لینگویج پر ہنستے رہے ہیں، کہتے لگاتے رہے ہیں، فیس بک پہ پوسٹیں لگاتے رہے ہیں، ٹویٹ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ اگر ادارے میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو خیال آ جائے۔ پھر جب عمران خان صاحب چینج ہوئے کے حوالے سے ادارہ تبدیل ہوا، تو اس کے بعد اندر سے بڑا ری ایکشن آیا، اندر سے بہت سخت ری ایکشن آیا، اور وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ جو پرانے جرنیل علی کلی وغیرہ نکلے تھے اور وہ تحریک انصاف کے ورکر کی طرح بات کر رہے تھے، جو کہ کسی بھی جرنیل کو سوٹ نہیں کرتا۔ پھر یہ جو عرصہ چل رہا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے جو شوشہ جہاں سے اختلاف شروع ہوا، پہلے تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور ساری سیاسی جماعتوں نے پاؤں پڑ کر دی، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ مگر آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رہا اور یہ نہیں رہا، تو یہ بات غلط ہے، سب نے مل کے دی۔ عمران خان صاحب نے البتہ اس میں زیادہ پہل کی، اور پہلے اپنے لیٹر ہیڈ پہ کوئی نکال دیا تھا لیٹر، پھر اس کے بعد جیسے کہا ویسے کر دیا۔ اچھا، پھر مسئلہ شروع ہوا جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ جنرل فیض حمید کی عمران خان سپوزٹلی ان کو چیف بنانا چاہتے تھے، اور وہ چیف بنانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISI کو کور بنا دیں تاکہ وہ ان کے پاس سے نہ ہٹیں اور اپنے اختیارات استعمال کرتے رہیں، اور اس معاملے پر بہت گڑبڑ ہوئی ہے، اور فوج کے اندر کافی غم و غصہ موجود تھا۔ سیاسی جماعتوں کو پہلی دفعہ موقع ملا کہ وہ اب کوئی عمران خان کے خلاف کوئی کیمپین بلڈ کریں، لوگوں کے ذہن تبدیل کریں، یہ اب سیاسی جماعتوں کا کام تھا۔ عمران خان صاحب کی جو جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کی اکثر خبر سنتے ہیں، ذرائع اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ہوا یہ کہ عمران خان پہلے تو انہوں نے معافی مانگ لی، جاتے ہی معافی مانگ لی، اور دوسرا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن کرائیں، الیکشن نہیں چاہیے انہیں، اگلے آرمی چیف کی تعیناتی چاہیے، اور اس پہ وہ مصر ہیں کہ بس وہی کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ کسے کریں گے وہ بھی آپ کو اندازہ یہ ہے، اور انہوں نے ایک جنرل کو متنازع بنا دیا ہوا ہے۔ اب جو عمران خان کی پبلک سپورٹ ڈیولپ ہوئی ہے، اور دیر از نو ڈاؤٹ ہوئی ہے، تو اداروں میں سے کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی، فیملیز بھی ناراض ہو گئیں۔ اب پولیٹیکل جماعتوں کا خیال تھا کہ اس کا اینٹی نیریٹو کریٹ کریں، جس میں سیاسی جماعتیں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انٹینشنل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان انٹینشنل۔ انٹینشنل کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا جس طرح عمران خان نے پکڑ دھکڑ کر لوگوں کو اندر ڈالا، اس حکومت نے نہیں ڈالا؟ ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈالا۔ اس کے اندر بھی دو باتیں، دو ڈبیٹس ہیں۔ ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ادارے سے کہ بھائی آپ نے یہ سارا گند کیا ہے تو اس کی صفائی آپ کا کام ہے، اور اگر ہم کریں گے تو ہمیں پولیٹیکل ڈیمیج ہوگا، ظاہر ہے اس وقت عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، حکومت کو نقصان ہوگا، تو آپ ہی کوئی حل نکالیں۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقیناً یہ ہوتا ہوگا کہ بھائی ہم نے اس سے اپنا سہارا اٹھا لیا، ہم نیوٹرل ہو گئے، ہم سیاست میں ہم مداخلت نہیں کر رہے، تو اب جناب آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حکومت خاص طور پر بری طرح ناکام رہی ہے، کوئی اینٹی نیریٹو کریٹ کرنا کوئی بھی نہیں، مطلب وقتی سی باتیں ہوتی ہیں کہ آج عمران خان نے یہ کہا تو اس کے بعد اس کا جواب آ جائے گا، تو یہ لانگ ٹرم کیمپیننگ اسٹریٹجی ان کے پاس ان کی ابیلٹی نہیں ہے۔ دیکھیے شہباز شریف
کا جو پرسونا بنایا گیا اس حکومت نے، 4 دفعہ شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اس قدر برا وہ شوٹ ہوا، شرم آتی ہے۔ ایک کیمرہ لگانا تھا اور سامنے سے شوٹ کرنا تھا، کوئی بڑی گیم نہیں تھی، وہ نہیں صحیح لگا سکے، تو کیا اس کا پروفائل ڈیولپ ہونا تھا؟ کوئی پروفائل ڈیولپ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروفائل ڈیولپ کرنے والے حکومتوں کے 2 لوگ ہیں، ایک نواز شریف ہیں، ایک مریم نواز ہیں۔ مریم نواز کو شہباز شریف صاحب بہت زیادہ کچھ کرنے نہیں دے رہے، نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آ سکے اور ابھی تک نہیں واپس آئے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور اسحاق ڈار صاحب بھی آئیں گے، لیکن آئیں گے وہ اب تقریباً نومبر کے بعد۔ اب ایک دفعہ پھر مسئلہ سر اٹھا رہا ہے ایکسٹینشن کا، کہ ایکسٹینشن، اور عمران خان صاحب نے طریقے سے آفر کر دی، پہلے مان گئے پھر نہیں ملے، لیکن یقیناً وہ اس وقت ان کو جنرل فیض حمید اتنے عزیز نہیں ہوں گے، ان کو صرف یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہے جس کے بعد ان کی سختی نہ آئے، تو ماضی میں نہیں آئی ان کی، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ جنرل باجوہ کو اگر ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو یہی اب سہولت کا فلاح کا رستہ۔ اب اس موقع پر ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ادارے کے نریٹو کو فائدہ دے گی یا نہیں؟ میرے خیال میں اس سارے عرصے میں عمران خان نے بہت ڈیمیج کیا ہے فوج کے انسٹیٹیوشن کو، اور وہ مزید کریں گے۔ 29 نومبر آخری دن تک وہ کریں گے۔ تو ایکسٹینشن جنرل باجوہ صاحب 6 سال ہو گئے ہیں ان کو، تو اب بہتر طریقہ یہ ہے۔ اور جو ہم الزام دیتے ہیں کہ یہ جنرل فیض حمید نے سب کچھ کیا، میں نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید اپنا کام، اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کی کمان یہ چاہتی تھی جو وہ کچھ کر رہے تھے، تو وہ کمان کے فیصلے تسلیم کرنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب اس موقع پہ ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن کا سوال اٹھ گیا ہے، تو کیا ایکسٹینشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ ایکسٹینشن، مزید ایکسٹینشن فوج کو مزید ڈیمیج کرے گی۔ آپ نے اپنا ٹینیور گزارا، آپ نے بڑی پولیٹیکل منورنگ کی، بہت کچھ کیا، اور اب آپ کو باعزت طور پر اگر موقع مل رہا ہے تو آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ISPR کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ اب ایکسٹینشن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آئی ہوپ کہ یہ پورے ملک کے مالک ہوتے ہیں، آپ چیف بن جاتے ہیں، اور وہ اس مسئلے سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے کہ نہیں۔ جو ایک صاحب جن کو کنٹروورشل کر دیا عمران خان صاحب نے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ تو کسی کو نہیں جانتا، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، اچھی سروس کی ہوئی ہے، ان میں سے کسی کو منتخب کرنا چاہیے، اور تاکہ جو فوج کے اوپر جو اتنا بڑا الزام ہے پروجیکٹ عمران کا، وہ تانا اس کے اوپر سے ہٹے۔ پھر دوسرا، اس کے حوالے سے اب ہمیں یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کون کرے گا، یا آرمی چیف کی تعیناتی میں کس کا نام قرعہ نکلے گا۔ ماضی میں نواز شریف صاحب نے اور ہر کسی نے اپنے بندے لگانے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ کوئی بندہ اپنا نہیں ہوتا، سارے بندے انسٹیٹیوشن کے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح چیف جسٹس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو موسٹ سینئر آدمی ہے وہ جناب آ کر چیف بن جائے جب اس کی باری آئے، اور اس سے زیادہ یہ پاکستانی سیاست سے یہ ہے جان ہذیان ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ موسٹ سینئر شخص کو آپ بنا دیا جائے، چیف بنا دیا جائے۔ اب بہت سی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ عاصم منیر صاحب بنیں گے یا کوئی اور بنے گا، یہ وہ۔ عاصم منیر صاحب 1-2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کو ریٹائرمنٹ سے 2-3 دن پہلے بھی ریٹائر ہوں تو پہلے ان کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی۔ وہ ایکسٹینشن حاصل کریں گے تو پھر وہ اگلے چیف کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ اکتوبر مڈ کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ یقیناً یہ فیصلہ سیاستدانوں کے درمیان ہو چکا ہوگا، میاں نواز شریف کے درمیان، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہمیں اکتوبر کے بعد ملے گی۔
اب ادارے کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو بھی چیف آئے کسی شخص کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے اپنے ادارے کو بچانا ہے پالیٹکس سے دور رہیں. اور جمہوریت پر دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ فوج اور ڈیموکریسی یہ متصادم رہے ہیں, ان کا اختلاف رہا ہے. آپ فوج کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں مارشاء اللہ آتا ہے, اور یا پھر سیاستدانوں کے خلاف کیمپین آتی ہے. میرے خیال میں اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے اگر آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. اور وہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ فوج اور ڈیموکریسی کے اندر اختلاف نہ ہو, تصادم نہ ہو, بلکہ تعاون ہو. مثلا جو بھی جرنیل ہو وہ کہے جی کہ یہ پاکستان میں جمہوریت نظام ہے اور آئین کے تحت ہم نے چلنا ہے, تو یہ اس ساری قباحتوں کو, نفرتوں کو, اور جو عمران خان نے اگلے دنوں میں کرنا ہے اس کو یہ تاثر ختم کر سکتا ہے. سیاسی جماعتوں نے بھی بہت سبق حاصل کیا ہے, اور میرے خیال میں فوج نے بھی سبق حاصل کیا. نہیں حاصل کیا تو عمران خان نے حاصل نہیں کیا. تو اب اس بات پر قائم رہنا چاہیے, انہیں سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کے نریٹو پر قائم رہنا چاہیے, اور عمران خان کے نریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی اسٹریٹجی سوچنی چاہیے. مٹی کے مادھوؤں کی طرح, بیوقوفوں کی طرح بیٹھ کر عمران خان کے وار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے بھی کچھ سوچنا چاہیے, اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا چاہیے. اور جہاں تک ادارے کی بات ہے اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے, بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے. کسی قسم کی انوالومنٹ جو ہے وہ ادارے کے لیے مزید نقصان دہ ہوگی. پہلے ہی بہت ڈیمیج ہوا ہے, اور آپ کو شاید یہ بات آپ سنجیدگی سے نہیں سمجھ ہوں گے. آج مثلا فوج کے لوگوں کے لیے یہ کتنا بڑا تانا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ عمران خان نے کہ شیروں کی فوج کا سپہ سالار اگر گیدڑ ہو, تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی. ریئیکٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ریئیکٹ کس کے خلاف کریں, اپنے گھر والوں کے خلاف کریں, اپنے میڈیا کے خلاف کریں جنہیں اپنی مرضی سے گودوں میں بٹھا بٹھا کر اینکر لگوایا, یا اپنے جوانوں کے خلاف کریں جنہیں بتایا گیا ہے پروجیکٹ عمران خان سے زیادہ نیک اور صالح پروجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ فکس ہے, یہ پرابلم ہے, لیکن اٹس اے فکسیبل پرابلم. اس سے اپنے ریسنٹ پاس سے, اور یہ میں پرانی باتیں نہیں کر رہا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج اس موضوع پر بات کروں کہ اس سے سبق سیکھیں اور آگے کی طرف چلنے کی کوشش کریں. جب تک آپ نیوٹرل رہیں گے, جمہوریت پر فوج کا ایمان ہونا چاہیے. میرا ایک صحافی کے طور پہ, ایک رائٹر کے طور پہ تو ہونا ہی چاہیے, فوج کا ایمان ہونا چاہیے. آئین پاکستان کی سربلندی فوج کے لیے ضروری ہونی چاہیے. اگر یہ سب کچھ ہوگا تو یہ فوری طور پہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے ایک یو ٹرن مارا ہے, ایبرپٹ یو ٹرن مارا ہے, اور اس لیے کہ آپ کو خود احساس ہو گیا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی سلامتی کا بندہ جو ہے مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان ہیز بیکم اے سیریس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ. وہ جس نہج پہ جا رہے ہیں, یہ پہلے سوال یہ کہ یہ پہلے آپ کو خبر ہونی چاہیے, یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے. خیر اب جو کچھ ہو چکا ہے, اب ایکسٹینشن سے کم از کم اجتناب کرنا چاہیے, اپنے ادارے کی عزت اور وقار کا خیال کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی سیاسی سرگرمی دکھانی چاہیے, اور نرم مزاجی سے, اور کوئی نریٹو نہ بلڈ کرنا, اور کوئی ایسا خاص بلڈ ہو بھی نہیں رہا, نہ کر کے آپ اپنی سیاسی جد و جہد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی سٹیج پر عمران خان تھا تو اس نے کیا کچھ کر کے لوگوں کے ذہن میں نریٹو بنوا لیا تھا. اب حکومت بھی آپ کے پاس ہے, اور بے بس اور لاچار بھی آپ نظر آ رہے ہیں. تو اس میں نہ ادارے کا قصور ہے, نہ عمران خان کا کمال ہے, اس میں کچھ بے وقوفی آپ کی بھی ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.